جو ایک افسوسناک خبر ہے جو کل ایک واقعہ پیش آیا اسلام آباد میں، سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے. اور اس افسوسناک واقعے میں، اس خودکش دھماکے میں 32 افراد اب تک جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور حکومتی ذرائع کے مطابق خودکش بمبار جو ہے اس کی اب شناخت بھی ہو چکی ہے. پولیس ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پشاور میں حملہ آور کے گھر کے اوپر جو ہے وہ چھاپا بھی مارا گیا. چھاپے کے دوران اس کے 2 بھائی اور ایک خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق جائے وقوع سے خودکش بمبار کا شناختی کارڈ ملا. شناختی کارڈ کی بنیاد پر حملہ آور کی شناخت یاسر کے نام سے ہوئی ہے. شناختی کارڈ پر مستقل پتہ عباس کالونی شیرو جنگی 400 روڈ پشاور کا درج ہے، جبکہ موجودہ پتہ گنج محلہ قاضیان پشاور بتایا جاتا ہے. تفتیشی حکام نے کہا کہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا، جہاں اس نے اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت حاصل کی. پولیس نے پشاور اور نوشہرہ میں حملہ آور کے ممکنہ نیٹ ورک اور سہولت کار کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے چھاپوں کا آغاز کیا ہے. واقعے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے، جس میں حملہ آور کے رابطوں اور سہولت کاروں کی جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. تفتیش کے دوران مزید اہم انکشاف ملنے کا بھی امکان ہے جو اسلام آباد میں اس دہشت گردی کے واقعے کے پس منظر کو واضح کریں گے. ادھر حکومتی ذرائع کے مطابق حملہ آور کے قریبی تعلق رکھنے والے 4 افراد کو حراست میں لے کے نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دبئی سے واپسی کے فوراً بعد جو ہے اسلام آباد کے علاقے ترلائی امام بارگاہ پہنچے اور آئی جی اسلام آباد کو واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے اور ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کرنے کا انہوں نے حکم دیا. وزیر داخلہ، وزیر مملکت، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور آئی جی پولیس نے امام بارگاہ میں جو ہے وہ مغربین کی نماز بھی ادا کی. نماز کی امامت ان امام صاحب نے ہی کروائی جو واقعے کے دوران بھی امامت کروا رہے تھے. باجماعت نماز میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے وہاں پہ شرکت کی اور وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ جو تھی وہ پرنم تھی. نماز کے بعد غمزدہ افراد اور علاقہ مکینوں نے پاکستان زندہ باد کے وہاں پہ نعرے بھی لگائے. اس کے علاوہ جناب سعودی عرب، ترکیہ، ایران اور افغانستان نے اسلام آباد میں اس خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے. حکومت پاکستان اور لواحقین سے جو ہے وہ گہری تعزیت کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے. اس کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کو تعزیتی خطوط بھی جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں. دوسری جانب بھارت کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن بڑے عجیب قسم کے الفاظ کے اندر. اس پریس ریلیز کے اندر جو فورن آفس انڈیا کی جانب سے جاری کی گئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، ہم اس کی جو ہے وہ اسے مسترد کرتے ہیں اور انہیں بے بنیاد اور لا حاصل قرار دیتے ہیں. اپنے بیان میں انہوں نے کہا جی اسلام آباد کی ایک مسجد میں ہونے والا بم دھماکہ قابل مذمت ہے اور بھارت اس واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کرتا ہے. اس افسوسناک واقعے پر ہمدردی کے بجائے پاکستان کی جانب سے الزامات عائد کرنا بدقسمتی ہے. تو یہ بیان جو ہے وہ بھارت کی جانب سے آیا ہے، کیونکہ آبویسلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دہشت گردی کا یہ جو بھی نیٹ ورک ہے اس کے پیچھے بھارت کی فنڈنگ، بھارت کا جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ حاصل ہے ان دہشت گردوں کو، اور اس کی وجہ سے دہشت گردی جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کل رات سے ایک نئی ڈیبیٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی نیچے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ہمیں اپنی رائے سے آگاز ضرور کیجیے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے، جو میں سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کیا بسنت کی تمام تقریبات کو یا بسنت کو ہی اوور آل جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے، منسوخ کر دینا چاہیے. اب اس کے اوپر 2-4 مختلف جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے یا مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ جناب جتنی سرکاری طور پہ جو تقریبات تھیں انہیں وہ منسوخ کر رہی ہیں. مثال کے طور پہ لاہور میں لبرٹی چوک کے اوپر جو ہے وہ ایک کانسرٹ رکھا گیا تھا آج کے دن، اسے منسوخ کر دیا گیا ہے. اور بھی اس کے علاوہ لاہور فورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بڑی تقریب ہو رہی تھی جس میں سننے میں آیا تھا کہ شاید پرائم منسٹر بھی وہاں پہ آ رہے ہیں. محسن نقوی صاحب نے خود بھی وہاں پہ ہونا تھا، بلکہ اس کی ایک قسم کی ہوسٹنگ ہی جو ہے وہ وہی کر رہے تھے، مطلب وہ میزبان تھے. اس کے علاوہ تو بڑے ڈگنیٹریز وغیرہ اور وہ سارے جو ہے وہ لاہور فورٹ کے اندر اس تقریب کے اندر انہوں نے شرکت کرنی تھی، لیکن اب اسے جو ہے وہ اسے بھی کینسل کر دیا گیا ہے. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر جو بیسکلی اس وقت یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت بسنت کو منسوخ کر دینا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا ہے اسلام آباد کے اندر، تو ایسے موقع کے اوپر کیا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کی تقریبات جو ہے منعقد کی جائے. اب اس کے اندر دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی سرکاری سطح کے اوپر آبویسلی آپ اسے جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن ویسے اگر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو بسنت کو منانا چاہتا ہے تو اسے نہیں روکنا چاہیے، ایونٹ کو جو ہے وہ کینسل نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پہلی جو ہے وہ صرف 3 دن کے لیے یہ ایونٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی جو اگر آپ اسے کینسل کر دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں. ہاں ایک اور بات جو ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کو اگلے ہفتے میں ٹرانسفر کر دیا جائے، اس کو فی الحال روک دیا جائے اور اس کو اگلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے. ایک اور اینگل جو میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں وہ یہ
یہ ہے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے صحافی یا یوٹیوبر جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایکس کے اوپر ایک بیانیہ بلڈ کر رہے ہیں, اور مجھے ہنسی آتی ہے اس بات کے اوپر کہ جناب 2 دن جناب یہ جو جب سے سٹارٹ ہوا ہے, مطلب جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب سے جب سے سٹارٹ ہوا ہے, اور جناب لوگ جو ہے وہ تو گڈیاں اڑائی نہیں رہے, اور انہوں نے بالکل جو ہے ریجیکٹ کر دیا, جبکہ ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ ہوا ہی نہیں چل رہی. میں خود جو ہے وہ مطلب کل رات کو جو ہے میں ایک جگہ کے اوپر گیا تھا, اور وہاں پہ میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ بالکل ہوا نہیں چل رہی تھی. اب گڈی بازی کے لیے, پتنگ بازی کے لیے ہوا چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور ظاہری بات ہے وہ چونکہ چل نہیں رہی تو اس کی وجہ سے کوانٹٹی آف فلائٹ جو کائٹس ہے وہ بھی بہت کم آپ کو نظر آ رہی ہیں جو اڑائی جا رہی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق کل دن کے وقت جو ہے وہ کچھ چند گھنٹوں کے لیے ایک اچھی ہوا چلی تھی, لیکن اوور آل جو ہے وہ ہوا نہیں تھی. تو اس کا ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے. لیکن آبویسلی وہ جو تمام وہ یوٹیوبر اور صحافی جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, اس کو پولیٹیکل اینگلنگ دیتے ہوئے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بسنت کو جو ہے وہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. خیر اگلے 24 گھنٹے میں اگر تو اس بسنت کو کینسل نہ کیا گیا تو پھر آپ کو اگلے 24 گھنٹے میں اگر ہوا چل بھی پڑی تو اب ظاہری بات ہے یہ پہلی شرط ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں نہیں ہیں. جبکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے آس پاس جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو ہے وہ ایون تب بھی ہوا نہیں چل رہی تھی, لیکن لوگ جو ہیں وہ چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے, لائٹیں شائٹیں وہاں پہ لگی ہوئی تھی, باربیکیو جو ہے وہ بن رہے تھے. سو گڈی نہ اڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کمنگ بیک ٹو دیٹ سیم ٹاپک, کہ آپ کی کیا رائے ہے اس کے اندر؟ مطلب دونوں سائڈس کے اوپر جو ہے وہ بڑے ہیوی آرگیومنٹس ہیں. فرینکلی اسپیکنگ اٹ از میرے لیے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ایکچولی سے کہ اس میں سے کون سا آرگیومنٹ جو ہے وہ درست ہے یا کون سا نوشن جو ہے وہ درست ہے, کہ کیا جب اتنا بڑا سانیہ ہوا ہو تو کیا واقعی بسنت جیسے تہوار کو جو ہے وہ منسوخ کر دینا چاہیے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب سال میں صرف 3 دن کے لیے تو آپ نے الاؤ کیا ہے, تو افسوسناک واقعہ ہے, اس میں obviously there is no question about that, but لیکن دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے بھی صرف اسی لیے ہیں کہ معمولات زندگی جو ہے انہیں منسوخ کر دیا جائے. تو کیا ایکچولی معمولات زندگی روک دینے چاہیے, یا پھر واقعی آپ کو اسے جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے اور ڈو ناٹ لیٹ دا ٹیررسٹ ون, یا پھر اس کو 1 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دینا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے ہمیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں جو ہے اس کا ایک جینوئن فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں مل سکے. شہزاد اقبال صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کل رات کو تشریف لائے ہوئے تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہے پی ٹی آئی کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے, بسنت کا تہوار جو ہے منسوخ کر دینا چاہیے. تو اس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو بات اگر انہوں نے کی ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں, قابل مذمت ہے. اگر آپ ان کارروائیوں پر اپنی روٹین لائف ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہی تو دہشت گردوں کا مقصد ہے. دکھ غم میں شریک ہے مگر روٹین لائف کو کسی طرح بھی جو ہے وہ معطل نہیں کرنا چاہیے. شفیع جان صاحب بھی کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے, تو ان سے بھی ایک سوال کیا گیا کہ جناب اگر یہاں پہ آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب بسنت کے تہوار کو کینسل کر دیا جائے, تو پھر آپ نے جو احتجاج اناؤنس کیا ہوا ہے 8 تاریخ کے لیے, آپ اسے بھی پھر کینسل کر دیں. سمپل ایز دیٹ. اظہار یکجہتی میں کہ جناب یہ موقع نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ ہے, لیکن ہمارا احتجاج فی الحال انٹیکٹ ہے, اس پر ابھی میٹنگ ہونی ہے, اس پر ہم بات چیت کی جائے گی. سو یا تو میرے خیال میں دونوں ہی چیزیں جو ہے وہ کینسل کر دی جائیں, بسنت بھی کینسل کر دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اسے بھی کینسل کر دیا جائے, اور اگر نہیں کرنے تو پھر دونوں ہی نہ کیے جائیں, دونوں ہی کنٹینیو کریں گے. لیکن obviously this has everything to do with whatever happened in اسلام آباد. اگر اسلام آباد کے اندر اس واقعے کی آپ مذمت کرنا چاہتے ہیں, اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی بسنت کے تہوار کو جو ہے وہ کینسل کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن اتحاد نے 8 فروری کو جناب ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کوئی اس میں چینجز نہیں کی ہیں, اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اب اس کی حمایت کی ہے. ان دونوں نے جو ہے وہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے کل, اور محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم سب کہتے ہیں 8 فروری کو زور زبردستی سے عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا, عوام پر جبر کیا گیا, پیکا ایکٹ سمیت کالے قوانین لائے گئے اور عدلیہ کے پر کاٹے گئے. انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام جلسے کرنا چاہتی تھی جبکہ ہم پہیہ جام چاہتے تھے. اچکزئی صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف بسنت پر پابندی لگا کر جو ہے انہوں نے اچھا کیا ہے, اور صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ وزیر اعظم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, کیا مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے لیا ہے؟ اس پہ اچکزئی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے, وزیر اعظم آئیں گے تو ان سے بات چیت ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن کی پہیہ جام کی حمایت کرتے ہیں اور 8 فروری کو اپنے جلسے جلوس جو ہے وہ ہم منسوخ کرتے ہیں. اپنے جلسے جلوس 8 فروری کے بعد کریں گے. ضمنی انتخابات بھی چورائے جا رہے ہیں, ہمارا موقف ایک ہے کہ ہم نے نئے الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. سو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے بیسکلی ان کا اپنا روٹ تھا احتجاج کرنے کا 8 تاریخ کو, اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک ڈفرینٹ روٹ لیا تھا. اب جو ہے وہ مولانا صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے لے لیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے ان کے احتجاج کی جو ہے وہ ہم حمایت کریں گے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ جی پیمز اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے رپورٹ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو بھیجی تھی, جسے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر عمران خان کے اہل خانہ کے حوالے اب کر دیا گیا ہے. دوسری جانب جو ہے وہ عمران
عمران خان کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی اور اس میں کہا گیا ہے کہ انہیں دائیں آنکھ میں بینائی کی کمی کی شکایت تھی. عمران خان کا علاج ان کی رضامندی سے کیا گیا اور تجویز کردہ طریقہ علاج جو ہے وہ کامیاب رہا. میڈیکل رپورٹ ان کی فیملی کو اڈیالہ جیل حکام کے ذریعے جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ماہر امراض چشم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کا تفصیلی طبی معائنہ کیا اور رپورٹ کے بعد عمران خان کی دائیں آنکھ میں سینٹرل ریٹن وین اوکلوژن کی تشخیص ہوئی ہے اور اسپتال میں فالو اپ علاج کی جو ہے وہ سفارش کی گئی. اس میں ذکر ہے کہ علاج کے دوران تمام اقدامات عمران خان کی رضامندی سے کیے گئے ہیں. عمران خان کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے وہ پمز ہسپتال منتقل کیا گیا. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہو رہی ہے. رپورٹ کے مطابق آپریشن تھیٹر میں علاج تقریباً 20 منٹ میں مکمل کیا گیا اور بعد از علاج وہ مستحکم تھے. علاج مکمل ہونے کے بعد انہیں معمول کی ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا. عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف, انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا. انہوں نے کہا جی یہ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں مل گئی ہے اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ مختلف ٹیسٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں, لیکن وہ جو ٹیسٹ رپورٹس ہیں وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی کیونکہ ٹیسٹ جو ہیں وہ آئے کیا تھے. اور دوسری بات یہ کہ آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک اسپیشلی کوالیفائڈ جو ہے وہ ریٹنل جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے عمران خان صاحب کی, تو بہتر ہے ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کسی اسپیشلسٹ جو ہے وہ کروائی جائے. آپ ذرا کھیل کے میدان کا رخ کرتے ہیں اور جناب پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ میں آج اپنا پہلا میچ کھیل کے جو ہے اپنی کیمپین کا آغاز کر رہی ہے اور نیدرلینڈس کے خلاف جو ہے کولمبو میں آج یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10:30 بجے جو ہے وہ کھیلا جائے گا. گزشتہ 2 روز سے وقفے سے بارش جو ہے وہ ہوئی ہے اور امکان ہے کہ بارش کی وجہ سے پاکستان کا میچ جو ہے وہ متاثر بھی ہو سکتا ہے اور شاید اوورز جو ہے وہ کم بھی کرنے پڑے. ذہن میں رکھیے گا کہ آپ آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ آپ 15 فروری کو ہونے والے میچ کو نہیں کھیلیں گے. تو اگر آپ نہیں کھیلیں گے تو پاکستان کے لیے ان تمام میچز کا کھیلنا اور اس کے بعد انہیں جیتنا بہت ضروری ہے کہ وہ اگلے راؤنڈ کے اندر جو ہے وہ جا سکیں. اس کے علاوہ یہی بات جو ہے وہ راشد لطیف صاحب جو ہے وہ کل ڈاکٹر نعمان نیاز کے یوٹیوب چینل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ایک بھی میچ میں بارش پاکستان کے اگلے راؤنڈ میں جانے کو مشکل میں ڈال سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ جو وکرانت گپتا ہے اسپورٹس اینالسٹ, انڈین اسپورٹس اینالسٹ, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان بھارت کے گروپ سے یہی 2 ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی اور فائنل 4 میں میرے خیال میں انڈیا, جنوبی افریقہ, نیوزی لینڈ اور پاکستان جو ہے وہ پہنچیں گے. انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے بجائے افغانستان جو ہے وہ فائنل 4 میں پہنچے گی. اس کے علاوہ ایک اور پروگرام جو ہے راجدیپ سردیسائی, ان کے پروگرام کے اندر سنیل گواسکر اور پاکستانی اسپورٹس جرنلسٹ فرشتے اسلم جو ہے انہوں نے شرکت کی. سنیل گواسکر نے اعتراض کیا کہ پاکستان ورلڈ کپ میں تو انڈیا کے میچ کا بائیکاٹ کر رہا ہے, لیکن انڈر 19 ورلڈ کپ میں انہوں نے انڈیا کے خلاف میچ کھیلا اور اب ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی پاکستانی وومن ٹیم انڈیا کے خلاف کھیل رہی ہے. سو بیسیکلی سنیل گواسکر کو مرچک اس بات کی لگی ہوئی ہے کہ جناب پاکستان جو ہے یہ میچ نہیں کھیل رہا, لیکن دیگر ٹورنامنٹس جو ہو رہے ہیں کرکٹ کے اس کے اندر وہ کیوں کھیل رہا ہے. گواسکر صاحب کو چاہیے کہ ایک دفعہ نا ذرا تھوڑی سی اپنی تاریخ بھی جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں. ایشیا کپ کے دوران جناب جب آپ لوگوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا نا اور آپ نے کہا تھا جناب ہماری ٹیم جو ہے وہ نہیں کھیلے گی کیونکہ یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے, تو وہیں پہ اسی دوران جو ہے وہ ہاکی کے میچز بھی ہو رہے تھے اور اسی طرح ہاکی کے ایک ٹورنامنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کی پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں جو ہے وہاں پہ آمنے سامنے ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے ہاتھ ملائے تھے. ٹھیک ہے, تو پالیسی جو ہے وہ حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ ہم نے فلاں میچ نہیں کھیلنا یا فلاں ٹورنامنٹ نہیں کھیلنا. سو جس طرح آپ لوگوں نے ایک جگہ پہ ہاتھ میں نہیں ملائے اور ایک جگہ پہ ہاتھ ملائے, تو اسی طرح پاکستان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کہیں پہ آپ کے ساتھ کھیلے اور کہیں پہ آپ کے ساتھ نہ کھیلے. سمپل از دیٹ. تو پہلے اپنے آپ کو بھی ایک دفعہ چیک کر لیا کریں. گواسکر صاحب آپ ذرا ایک دفعہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا کریں. راجدیپ سردیسائی نے پاکستانی صحافی سے سوال کیا کہ پبلک تو پاکستان انڈیا میچ کے لیے کافی پرجوش ہوتی ہے, تو پاکستان کی پبلک جو ہے وہ کیا سینٹیمنٹ رکھتی ہے اس بائیکاٹ کے حوالے سے. تو فرشتے اسلم نے جواب دیا کہ ہاں اس بار پبلک بھی اس فیصلے کی حمایت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بھی اپنا جو ہے وہ بھار ڈالے. راجدیپ سردیسائی نے سوال کیا کہ کیا بھارت کے ہاتھ نہ ملانے والی بات پر یہ رد عمل ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس طرح ریاکٹ کر رہا ہے, اور بھی بہت سی ساری چیزیں ہیں اس کے پیچھے. IPL سے پاکستانی کھلاڑیوں کو نکالنا اور اس کے بعد کے بہت سے واقعات ہیں جن سب کی بنیاد پر یہ پوزیشن آئی ہے کہ وی ول ناٹ ٹیک دس. اس پوائنٹ کے اوپر سنیل گواسکر نے کہا کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں اور کامنٹیٹرز کو IPL میں شامل نہیں کیا جاتا, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں اور کامنٹیٹرز کو PSL میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا. آئی ایم ایکچولی سرپرائز. میں سنیل گواسکر صاحب کو جو ہے نا میں بڑا ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ بندہ میں کنسیڈر کرتا ہوں, لیکن مطلب اس قسم کی آپ جب پارڈن مائی لینگویج آئی ایم یوزنگ دس اباؤٹ سنیل گواسکر, لیکن آپ بونگیاں جب مارتے ہیں نا تو برائے مہربانی پہلے ایک دفعہ ذرا ٹائم لائن دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے, کیا پاکستانی کھلاڑیوں کو IPL میں پہلے نکالا گیا تھا یا PSL پہلے آیا تھا؟ PSL پہلے سٹارٹ ہوا تھا یا IPL سے آپ نے پاکستانی کھلاڑیوں کو پہلے نکالا تھا؟ ٹائم لائن تو دیکھ لینا. پہلے آپ لوگوں نے IPL سے پاکستانی کھلاڑیوں کو نکالا تھا اور پھر PSL آیا تھا. تو پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ نفرت کا جو اظہار تھا وہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا تھا.
آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور صرف یہاں تک برداشت نہیں ہوا تھا، آپ لوگوں نے اس کے بعد پاکستانی نژاد جو کھلاڑی جو دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ویزے دینے کے حوالے سے بھی جناب آپ نے اپنی نفرت دکھانا شروع کر دی تھی. سو ایک دفعہ پہلے ٹائم لائن چیک کر لیا کریں کہ آپ پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پی ایل سے نکالیں اینڈ دین یو آر ایکسپیکٹنگ کہ پی ایس ایل کے اندر انڈین کھلاڑیوں کو شامل کر لیا جائے. بھائی واہ واہ، مطلب ایک گال پہ چپیڑ پڑی ہے، دوسرے پہ بھی جو ہے وہ آگے کر دی جائے. واہ جی واہ واہ، صحیح گاندھی جی کے بھکت ہیں آپ، بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے راجدیپ سردیسائی نے سوال کیا کہ کیا بی سی سی آئی کھلاڑیوں کو اجازت دے گا کہ ہاں جی جائیں آپ جا کے پی ایس ایل کے اندر کھیل رہے ہیں. تو سنیل گواسکر نے جواب دیا کہ شاید کرنٹ پلیئرز کو اجازت نہ ملے، لیکن جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جیسے جنوبی افریقہ کے ڈپلیسی ہیں ان کو پی ایس ایل میں کھلایا گیا ہے. یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کرنٹ ٹیم کے اندر پلیئرز موجود ہیں شاید بی سی سی آئی ان کو اجازت نہ دے، لیکن جو ریٹائر ہو چکے ہیں شاید ان کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے پی ایس ایل کھیل لیں. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ بھی پھر کام کریں. آپ جو پاکستانی پلیئرز جو آلریڈی اس وقت موجود ہیں، جو مطلب جنہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ ابھی تک نہیں لی لیکن جو ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ بھی لے لیں آئی پی ایل کے اندر. آپ بھی تو کریں نا. آپ ان کو بند، پاکستانی کھلاڑیوں کو لینا بند آپ نے کیا تھا، آپ کھولیں، آپ بھی ان کو لینا شروع کریں تو ہم بھی یہاں سے لینا شروع کر دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد فرشتے اسلم نے جو ہے وہ جواب دیا کہ بھارت کو بڑے ہمسائے کے طور پر اس معاملے میں پہل کرنی چاہیے، پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنی اس پر رسپانس دیتا ہے. سنیل گواسکر نے کہا کہ ہمیشہ انڈیا ہی کیوں پہل کرے، کیونکہ نفرت میں آپ سب سے پہل کرتے ہیں نا. بھائی سمپل جواب، نفرت آپ کے اندر زیادہ ہے، نفرت میں آپ ہمیشہ پہل کرتے ہیں، تو پھر اگر دوستی کرنی ہے تو اس میں بھی پہل کیجیے. یوراج سنگھ، سریش رائنا وہ کھیلتے ہیں، ان کو پی ایس ایل کی جانب سے اپروچ کیا جانا چاہیے. راجدیپ نے سوال کیا کہ موجودہ حالات میں اگر وہ آپ کو مطلب سنیل گواسکر کو بطور کامنٹیٹر دعوت دیتے ہیں اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں تو آپ کو اینٹی نیشنل ہی کہا جائے گا. راجدیپ سردیسائی کو کم از کم اس بات کا بھی آئیڈیا ہے کہ ان کی پبلک کے اندر کتنی نفرت ہے پاکستان کو لے کے. اور یہ باتیں کرنا ٹاک شوز کے اندر بڑا آسان ہے، لیکن ایکچولی وین یو پریکٹیکلی یو آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ تو آپ کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی ہونے کے الزامات لگیں گے، آپ کو غدار ہونے کے آپ کے اوپر الزامات لگیں گے انڈیا کے اندر. تو اس پہ سنیل گواسکر نے جواب دیا کہ پہلے پوچھے تو صحیح کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہونے سے پہلے بھی کتنی بار بھارتی گلوکاروں کو پاکستان بلایا گیا، کتنے بھارتی اداکاروں نے پاکستانی فلموں میں کام کیا. ہم ہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ پہل کی. بھائی واہ واہ واہ، آپ نے ہی ہمیشہ پہل کی. صحیح بات ہے، مطلب آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے نفرت کے بیج بونے میں ایکچولی آپ نے پہل کی. آپ نے آئی پی ایل سے پاکستانی کھلاڑیوں کو نکالنے میں پہل کی، آپ نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے کے اوپر پہل کی، آپ نے پاکستان کے وزٹس نہ کرنے میں سب سے پہل کی، آپ نے چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں منعقد ہو رہی تھی اس میں نہ آنے کے اندر آپ نے پہل کی. یہ ساری پہل جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے ہی کی ہے. یہ نفرت کے بیج سب سے پہلے آپ نے ہی بوئے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے نوجوان کیوسٹ احسن رمضان نے ایرانی کھلاڑی شاہین سبزی کو شکست دے کر ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ کا ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کر لیا ہے. چیمپئن شپ کا فائنل جو ہے وہ قطر میں کھیلا گیا. اس میں احسن رمضان اور شاہین سبزی کے درمیان سخت مقابلہ ہوا. احسن رمضان نے 4 AK فریم سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے اور اس طرح یہ چیمپئن شپ جو ہے انہوں نے اپنے نام کر لی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.